الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج یوم عرفہ ہے، ایام تشریق کا پہلا دن ہے، اور آپ حضرات نے آج سے ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق کو پڑھنا ہے۔ تکبیرات تشریق: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر مرد اور عورت کو نماز کے فوراً بعد اس تکبیر کو پڑھنا واجب ہے، تو جیسے ہی ظہر کی نماز سے فارغ ہوں اس تکبیر کو پڑھیں، عورتیں دھیمی آواز میں، مرد بلند آواز میں۔ یہ تو نماز کے بعد ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بازار میں جائیں، گھر سے باہر نکلیں، کہیں بھی جائیں تو اس تکبیر کو پڑھیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان دنوں کے اندر ان تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحابہ بازاروں میں جاتے تھے تو ان تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ آج یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہیں، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، بابرکت دن ہے، یوم عرفہ کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام راتوں کے اندر ایک رات ایسی عطا کی ہے جس کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ناظرین، راتوں میں لیلۃ القدر افضل، اور دنوں میں جو ہے اللہ رب العزت نے جس دن کو فضیلت والا بنایا ہے 365 دنوں میں، وہ دن ہے یوم عرفہ کا دن، یعنی آج کا دن۔ اور یوم عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، جو الحمدللہ حجاج کرام اس وقت عرفات کے میدان میں جمع ہیں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب سفر کیا حج کا مدینہ منورہ سے، تو آپ 9 ذی الحجہ کی صبح آپ منی سے نکلے ہیں، اور آپ کا قیام ہوا یوم عرفات میں۔ آپ زوال سے پہلے آپ پہنچے، اور یہ جو آج جہاں پر یہ مسجد نمرہ ہے، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ اور ناظرین، یہ بارڈر ہے منی اور عرفات کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرفات کے میدان میں جبل رحمت جو ہے، جس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انوارات کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وداع کا خطبہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج سن 10 ہجری میں کیا، اور آپ نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو آپ نے کہا کہ تمام کے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، اور جو باتیں میں تم سے کرنا چاہتا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری آپ سے ملاقات نہ ہو۔ تو ان اشارات سے، ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا کہ بھئی اب آپ کا کام ختم ہو چکا، اب آپ نے واپس جو ہے ہماری طرف آنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے اور اس کے اندر جو نصیحتیں کی ان الفاظ میں، تو اس لیے کیونکہ وہ آخری حج تھا، پہلا اور آخری حج، اس میں اس لیے اس خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب تک آپ مدینہ منورہ میں رہے، یعنی ہجرت کے بعد
تو یہ آپ کا پہلا حج تھا، یہ جو حج فرض کیا گیا تھا، اور آپ نے اس کے مسائل بیان کیے۔ اور اس سے پہلے جب آپ مکۃ المکرمہ میں تھے، اور مکۃ المکرمہ مکی زندگی کے اندر نبوت ملنے کے بعد آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے، اور اس حج کے اندر آپ وفود سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ اور اسی وقت میں جو وفود آئے، ایک وفد تھا جو کہ مدینہ منورہ سے جو حضرات آئے، قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ، اور آپ نے جو ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانیہ جو آپ نے پہلی بیعت میں 13 افراد سے، اور دوسری بیعت جو تھی آپ کی 83 افراد سے آپ نے کی تھی، اور اس کے اندر آپ نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، اور آپ نے ایک بیعت لی تھی، اور اس بیعت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ تو اس وقت میں تو آپ کے جو حج ہیں مکی زندگی کے اندر وہ آپ نے کیے، لیکن مدینی زندگی میں جب آپ ہجرت کر گئے مکہ سے، اور جب واپس اب آپ آئے ہیں، تو آپ کا ایک سفر تھا صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کہ جو آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ الرَّسُولُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا کہ وہ آپ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے بالوں کو کٹوا رہے ہیں، ان کو حلق کروا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے، اور حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ صلح ہوئی، اور جو صلح کی بنیاد پہ یہ ہوا کہ آپ اگلے سال آئیں گے اور ان شرائط پہ آئیں گے۔ کیونکہ آج میرا جو نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ صلح حدیبیہ بیان کرنا نہیں، صرف عرض یہ کرنا ہے کہ اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے آپ واپس گئے، آپ نے احرام کھولا، اپنے بال کٹوائے، اور آپ پھر اس کے بعد آپ نے ایک قضاۃ العمرہ کیا، یعنی عمرے کی قضا کی۔ آپ نے جب فتح مکہ ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، اور وہ مکہ جس مکے سے آپ کو نکالا گیا، آپ کے صحابہ کرام کو نکالا گیا بائی فورس، آپ کو جو ہے ہجرت کرنا پڑی، آج الحمدللہ اسی مکہ کے اندر آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور آپ نے وہاں پر بیت اللہ کے اندر جتنے بت رکھے تھے ان سب بتوں کو آپ نے جو ہے ختم کر دیا، ہٹا دیا، اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ تو آپ نے ایک عمرہ اس سال کیا۔ پھر سن 9 ہجری کے اندر ناظرین حج فرض ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کو کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اس کی بنیادی وجوہات تھی۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ حج کے اندر جو شرکیہ عبادات تھیں، جو رسوم اور رواج تھے، ان کو ختم کرنا تھا، اور وہ جو بدعات شروع کر دی گئی تھیں کہ برہناؤں کے طواف کرنا، اور یہ جو حجاج ہیں قریش، یہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، اسی طرح سے صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے جو ہے یہ مختلف قسم کی جو ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کی جو ہے بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ تو یہ ساری، اور سب سے بڑی جو 2 وجوہات تھیں، یہ تو سب چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، ان کو بھی ختم کرنا ضروری تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال آپ حج کرنے کے لیے آتے تو یہ ساری رسوم اور بدعات تو موجود تھیں، تو ان کی موجودگی میں تو آپ حج نہیں کر سکتے تھے، تو لہذا ان کو ختم کروایا گیا۔ اور جو بڑی 2 وجوہات تھیں وہ یہ تھی کہ حج جو ہے ناظرین اس سال اپنے اصل مہینے کے اندر نہیں تھا، کیونکہ میں نے آپ حضرات کو کئی دفعہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ عربوں کے اندر، خاص طور پہ مشرکین مکہ کے اندر ایک رسم تھی جس کو نسی کی رسم کہا جاتا تھا، جس کو قرآن کہتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ یہ ایک سال کو حلال قرار دیتے ہیں، ایک مہینے کو حرام قرار دیتے ہیں، یعنی ایک سال کے اندر جس سال کھیتیاں تیار ہو جاتی تھی، مال تجارت تیار ہو جاتا تھا، اعلان ہوتا تھا کہ اس سال حج جو ہے وہ اپنی اصل تاریخ میں نہیں ہوگا بلکہ 1 مہینہ پہلے ہوگا، اور جس سال تیار نہیں ہوتی تھی اس سال کہتے تھے کہ حج جو ہے وہ اپنی 1 مہینہ بعد ہوگا، یعنی دنوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، اس کو نسی کی رسم کہا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کیا ہے؟ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم،
کہ اللہ نے فرما دیا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ تو اور یہ جو تم کوئی سال جو ہے وہ 12 مہینے کا ہو جاتا ہے، کوئی 13 مہینے کا ہو جاتا ہے، کوئی 11 مہینے کا ہو جاتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو ہے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی معاونت کے لیے بھیجا گیا، تو اس سال یہ حج جو تھا اپنی اصل وقت میں نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آئے ہیں یعنی اپنے حج کے موقع پر، تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اصل حالت پر واپس آ گیا، یعنی حج جن دنوں میں ہونا تھا ان دنوں میں ہی حج ہو رہا ہے۔ اگر آپ پچھلے سال یعنی 9 ہجری کو کرتے تو حج تو ان دنوں میں نہیں ہو رہا تھا، تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی ناظرین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ یہ اعلان کروایا گیا کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، اور وہ اس سال کے بعد کیا ہو کہ حرم کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ کیوں ناظرین؟ اس لیے کہ بیت اللہ توحید کا مرکز ہے، یہاں سے پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان ہوگا، اور جو توحید کا مرکز ہو وہیں پر شرک اور شرک کرنے والے لوگ اور جن خداؤں کو اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی ہے بتوں کی، ان کی عبادت کی جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں تھا، اور اس سارے سلسلے کو ختم کرنا تھا۔ تو لہذا اسی لیے یہ حکم نازل کیا گیا کہ جو مشرکین ہیں وہ بالکل قریب، یعنی عام طور پہ جب حج کا موقع ہوتا تھا تو ہر قسم کے لوگ جو ہے، جیسے اس کو ایک میلہ ٹھیلا بنا لیا گیا تھا، جیسے میلوں میں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے تماشبین ادھر ادھر کے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، اللہ گلہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا تو وہ یہ اعلان اس بات کا تھا کہ اب کوئی بھی مشرک جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اسلام کو ماننے والا نہ ہو، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور اس حج میں خصوصی طور پر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ میں اگلے سال حج کروں گا، اور آپ کے اعلان کی وجہ سے آتا ہے کہ لاکھوں صحابہ کرام، 1 لاکھ کم و بیش جو ہے آتا ہے 1,40,000 1,25,000 1 لاکھ سے تو زیادہ کی تعداد تھی صحابہ کرام کی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حج کے اندر جو ہے وہ شریک تھے۔ تو لہذا اسی بنا پر یہ 2 مین وجوہات تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے سن 9 ہجری میں حج نہیں کیا، اور آپ نے سن 10 ہجری میں کیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی دیکھیں ذی الحجہ کے مہینے آپ نے حج کیا، محرم، صفر، ربیع الاول، اور اس کے 3 مہینے بعد تقریباً اگر یہ 20 دن ملا لیے جائیں، ربیع الاول کے 10 دن ملا لیے جائیں، تو پھر جو ہے یہ تقریباً 4 مہینے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو اس اعتبار سے، اور یہ ایک اہم موقع تھا ناظرین، اور ایک اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ اللہ رب العزت نے اسی موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے اپنا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا، اور آپ کے لیے اسلام کو ایز اے مذہب ہونے کے، ایز اے دین ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا کہ وہ آپ کا دین ہوگا، یعنی دین کے مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سفر کے اندر مختلف مقامات پر آپ نے خطبے دیے۔ یوم الترویہ کے دن خطبہ دیا، آپ جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو مدینہ میں نکلتے وقت ذوالحلیفہ پہ قیام کرتے وقت، یعنی ہر منزل کے اوپر آپ کا خطبہ موجود ہے۔ تو لہذا یوم الترویہ کے دن بھی خطبہ دیا، یوم عرفہ کے دن بھی جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ بھی مسنون ہے، اور یوم النحر کے دن بھی آپ نے خطبہ دیا۔ تو ناظرین یہ سارے خطبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، اور آپ نے سب سے پہلی بنیادی چیز جو یہ ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی، دیکھو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تمہیں اللہ رب العزت نے جو ہے ایک یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے مرد اور تمہیں پیدا کیا، اور وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں مختلف قبیلوں میں رکھا، مختلف جماعتوں میں رکھا، کس لیے؟ لتعارفوا،
تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو۔ لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم اور عزت والا شخص جو ہے وہ ہوگا جو متقی ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قابل احترام شخص کون ہے؟ وہ تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن زمانہ جاہلیت کی، دور جاہلیت کی سارے رسوم رواج میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں نے اپنے قدموں کے نیچے ان کو رون دیا۔ ناظرین، اسلام کے اندر جب کہا جاتا ہے نا دور جاہلیت، تو دور جاہلیت سے مراد کون سا دور ہوتا ہے؟ وہ دور ہوتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور ہے، یعنی مسلمانوں کا روشن دور جو ہے وہ شروع ہوا، جس کو 1400 سال ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جتنا بھی زمانہ جاہلیت تھا، ڈارک ایجز تھی، تاریک دور تھا، وہ سب کو میں نے کیا کیا؟ اپنے قدموں کے نیچے رون دیا۔ تو الحمدللہ مسلمان 1400 سال سے روشن خیال ہیں، اور مغرب کی روشن خیالی جو ہے وہ آپ کو صرف 200 سال پہلے، یعنی انقلاب فرانس سے اس کی جو ہے جڑیں ملتی ہیں، اور ان کے پاس ان کا جو دور جاہلیت ہے وہ ابھی صرف اور صرف اس کو ختم ہوئے صرف 200 سال ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمام کی تمام جو باطل اور فساد تھا اور جتنی رسوم اور رواج تھے ان سب کو ختم کر دیا۔ لیکن ناظرین، اس وقت کے اندر سب سے بڑا جو تفاخر کی بات سمجھی جاتی تھی، وہ سمجھا جاتا تھا کہ میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، اور لوگ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو، تم میں سے کسی سید کو غیر سید پہ، کسی عجمی کو عربی پہ، عربی کو عجمی پہ کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یعنی ایک تو تفاخر تھا عربوں کا کہ عرب اپنے آپ کو پوری دنیا کے غیر عربوں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے تھے، اور عربی کا مطلب ہوتا ہے، عربیون کا مطلب ہوتا ہے فصاحت، بلاغت۔ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ فصیح لوگ ہیں، ہم بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور جتنے ہمارے علاوہ غیر عرب ہیں وہ عجمی ہیں، اور عجمی کہتے ہیں گونگے کو، کہ وہ گونگے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو تفاخر کی نسل پرستی تھی اس کو آپ نے ختم کر دیا، زبان کی بنیاد پر، کہ کسی زبان کو دوسری زبان پہ کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، عربی کو ایک اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، عربی زبان کو، لیکن اس بنیاد پر اپنے آپ کو آپ کہیں کہ جی ہم اوروں سے بہتر ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ ہاں، قرآن عربی زبان کے اندر ہے، ہمیں حکم دیا گیا کہ عربی سے محبت کریں، احب العربی ثلاث، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فإنی عربی، میں عربی ہوں، لغت القرآن عربی، قرآن کی زبان عربی ہے، اور جو ہے جنت کی زبان عربی ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیں حکم دیا گیا، لیکن اس بنیاد پر کہ آپ دوسروں کو جو عربی نہیں بولتے ان کے اوپر آپ تفاخر نہیں کر سکتے، آپ ان کو نیچا نہیں دکھا سکتے۔ یہ تو ایک عمومی طور پر تھا۔ پھر عربوں کے اندر قبائلی طور پر کہ جی میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کسی قبیلے والے کو دوسرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اور اس کا بھی آپ نے جو ہے، یہ بھی ایک کیا زمانے جاہلیت کی رسوم تھی، ان کا تفاخر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا۔ اور تیسری چیز، ان کے ہاں نسل پرستی تھی۔ آپ نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پہ، اور کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کسی قسم کا کوئی تفاخر حاصل نہیں۔ اور وہ کس بنیاد پر؟ کہ جو کالے ہوتے تھے، حبشی النسل، غلام، ان کو بنایا جاتا تھا، تسلیم کیا جاتا تھا، اگر وہ آزاد بھی ہو جاتے تھے پھر بھی ان کا رتبہ اور ان کا درجہ کم ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ بات ارشاد فرما دی، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے زمانے جاہلیت کی اس رسم کو اپنے قدموں تلے روک ڈالا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ پہ کھڑا کیا اور کہا بیت اللہ پہ کھڑے ہو کے بلال تم اذان دو۔ یہ پیغام دیا تھا کہ دنیا کے اندر اب کسی شخص کو بھی نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر جو ہے کسی قسم کا کوئی تفاخر حاصل نہیں ہوگا۔ فخر کی چیز کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ چاہے انسان کتنا گورا ہو، سفید ہو، لیکن اندر سے اس کا دل سیاہ ہو، اور وہ مومن نہ ہو، متقی نہ ہو، مشرک ہو اور بدعتی ہو، وہ اللہ رب العزت کو شکل کی بنیاد پر اللہ اس کو اپنا محبوب نہیں بنائے گا۔ اور اگر ایک شخص جو ہے اس کا چہرہ سیاہ ہے، وہ حبشی النسل ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ہے، اس کے دل کے اندر تقوی ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ شخص محبوب ہے ان تمام گوروں کے اوپر جن کے چہرے سرخ ہیں لیکن دل جو ہے وہ سیاہ ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا۔ اس وقت ایک قریشی سردار کھڑا تھا اور وہ چہرہ گھما کر کہتا ہے کہ یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا، اچھا ہی ہوا کہ میرا باپ مر گیا اور اس دن کو دیکھنے سے پہلے کہ ایک حبشی النسل شخص جو ہے وہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر جو ہے وہ اذان دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا، آج دیں، آج امریکہ کے اندر بلیک لائفز میٹر کے نام سے پوری مومنٹ چل رہی ہے، آج بھی کالوں کو اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے، اور آج بھی ان کے ساتھ جو ہے سیکنڈ سٹیزن کا جیسا سلوک ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ بلیک لائفز میٹر جو ہے، اس کا سب سے پہلا جو کلمہ بلند کیا ان کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے بلند کیا۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی اس سب سے بڑی جو ہے یہ رسم تھی، اور یہ نسلی تفاخر تھا، عصبیت تھی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد عربوں کے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کئی سو سال تک جھگڑے ہوتے تھے۔ جنگ بعاث 300 سال سے زیادہ لڑی گئی، اور وہ کس بنیاد پہ تھی کہ ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے کے باغ کے اندر جو ہے وہ ایک گھونسلہ تھا، اور اس گھونسلے کے اندر 2 کبوتر تھے، ان کو مارا، اور جس سے وہ کبوتر کے انڈے ٹوٹ گئے۔ اس بنیاد پر جنگ ہوئی اور 300 سال تک چلتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زمانے جاہلیت کی ساری جنگیں ختم، سارے بدلے ختم۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب تک بدلہ نہ لے لیا جائے اس وقت تک وہ اپنے آپ کو بہت ساری آسائشوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے۔ عورتیں جو ہے وہ اپنے خاوندوں کو جو ہے قسم دیتی تھیں کہ جب تک تم بدلہ نہیں لوگے تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ اسی طرح سے باپ اور مائیں مرتے وقت اپنے بچوں کو وصیت کرتی تھی کہ تم نے ہمارے خاندان کا جو ہے وہ بدلہ لینا ہے، خون کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بڑی بڑی جنگیں تھی جس کی وجہ سے فساد مچتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا، اور سب سے پہلے حارث بن عبد المطلب اپنے چچا کے جو خاندان کا جو خون تھا اس کو معاف کیا، جو بنو حذیل نے جو ہے وہ ان کو قتل کیا تھا۔ تو لہذا آپ نے کہا میں اپنے خاندان کا سب سے پہلا جو خون ہے اس کو معاف کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں قبائلی معاشروں کے اندر آپ دیکھیں کہ عام طور پر یہ اسی قسم کا رویہ ہے، اسی قسم کی جو ہے صورتحال ہے کہ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا کہ سود کی وجہ سے پورے معاشرے کو جو ہے جکڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان حضرت عبداللہ ابن عباس، جو حضرت عباس تھے، ان کے والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کا جو سود تھا وہ سب کا سب معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب معاف کر دیا اور اپنے آپ سے، اپنے گھر سے ابتدا کی۔ تو ناظرین، پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، آپ نے کمزور طبقہ ہے، معاشرے کا جتنا کمزور طبقہ ہے آپ نے اس کو مخاطب کیا۔ آپ کا خطبہ حجۃ الوداع، اس کے اندر آپ نے کوئی عبادات کا حکم نہیں دیا، آپ نے کسی قسم کا کوئی حکم نہیں دیا، صرف اور صرف کیا دیا کہ دیکھو غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے تم نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ تھا اس کے لیے آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ آج کا دن جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم دن ہے، اور بیت اللہ سب سے بہترین شہر ہے، اور آج کا جو مقام ہے سب سے بہترین مقام ہے، اور بیت اللہ سب سے بہترین گھر ہے، اور اس کی عزت اور حرمت ایک مسلمان کی عزت اور حرمت اس سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو بیت اللہ کی عزت اور حرمت سے بڑھ کر ہے۔ ایک دوسرے کو ناحق قتل غاری مت کرنا میرے بات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ تو ناظرین، ہر سال حجۃ الوداع کے موقع پر امام خطبہ دیتا ہے اور ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کیا ہم اس کو اپنی عملی زندگیوں میں لاتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔